السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، تعلیمات اسلام کی روشنی میں حج بیت اللہ کے مقاصد اور حکمتوں کو جاننے کی آج ہماری 5ویں نشست ہے۔ عنوان گفتگو ہے حج کا ایک اہم ترین مقصد توبۃ النصوح کا پختہ عزم و ارادہ کرنا ہے۔ حج کا اہم ترین مقصد توبۃ النصوح کا عزم کرنا ہے، چونکہ حج مبرور وہی ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ پس حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی فسق یعنی گناہ اور نہ ہی جھگڑا کرے، یعنی حج کے ایام گناہوں سے محفوظ رہنے کی ٹریننگ ہے۔ لہٰذا ایک مومن پر واجب ہے کہ حج پر آنے کے بعد تا دم مرگ معصیت اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، کیونکہ حج مبرور نے اسے ایسا ہی معصوم کر دیا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، کہ حج مبرور مقبول حج کے بعد بندہ ایسے ہی معصوم ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحج یحتم ما کان قبلہ، بے شک حج کرنے والے کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب معافی مل چکی ہے تو پھر کیوں نہ بقیہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع میں گزار دی جائے، تاکہ قیامت کو جب حاضری پیش خدا ہو تو سرخروئی آسان ہو جائے۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر کسی کو حج کی استطاعت نہیں اور انسان نے اپنے گھر میں ہی رہ کر اپنے نفس پر قابو پا لیا، تائب ہو کر تقوی کی زندگی اختیار کر لی، تو گویا حج کے مقصد کو کعبہ سے دور رہ کر بھی اس نے پا لیا، کیونکہ بالفاظ بابا بلے شاہ، گل مکے جایاں نہیں دلوں مکایاں مک دیے۔ ورنہ حج ادا کرنے کے بعد بھی اگر دل نہیں بدلا اور بندہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبا رہا تو ہزار حج بھی بے فائدہ ہیں، کیونکہ اصل حج نفسانی خواہشات پر قابو پا کر خود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں لے آنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کو جب نامہ اعمال تھمائے جائیں گے، ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، مولا مجھے تو استطاعت ہی نہیں تھی، میں نے حج کیا ہی نہیں، پھر یہ حج کا ثواب کیسا؟ میرا کریم اللہ فرمائے گا، تو نے سچ کہا کہ تجھے استطاعت میں نے نہیں دی تھی، لیکن جب قافلے سوئے حرم جاتے تھے تو تیرا دل تو جانے کے لیے تڑپتا تھا، تو حسرت سے کہتا تھا، مولا یہ سعادت مجھے بھی عطا کر۔ بس تیری اسی طلب کو دیکھ کر تجھے حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ لہٰذا حج کے آخری مناسک جمرات کو کنکریاں مارتے وقت توبۃ النصوح کے عزم و ارادہ سے شیطان سے قطع تعلق ہو کر اور اپنے خالق و مالک حقیقی رحمان سے تعلق بندگی کا پختہ عہد و پیمان کر لینا چاہیے، یعنی مناسک حج اور ارکان حج میں تزکیہ نفس کے ذریعے گناہ آلودہ زندگی سے ایسا تائب ہوا جائے کہ پھر زندگی بھر گناہوں سے ایسی نفرت پیدا ہو کہ کبھی پلٹ کر نہ ادھر دیکھا جائے۔ یہی حج اکبر اور حج مبرور ہے، وگرنہ ہزار حج بھی بے فائدہ ہیں۔ مولانا روم نے اسی فلسفہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ کن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔
یعنی دل، نفس پر قابو پانا اور نفسانی خواہشات بد سے محفوظ رہنا ہی سب سے بڑا حج ہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ توبہ نصوح اور نفس حیوانی کی شکست ہی حج مبرور ہے۔ گویا حج نفس کی اصلاح ہے، کیونکہ انسان کا شیطان سے بھی بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ قرآن گواہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے سوائے جس پر میرا رب رحم کرے۔ لہذا اصل حج نفس کو شکست دینا اور حرص و حوث دنیا سے نکل کر خود کو ہمیشہ کے لیے احکام شریعت کے تابع کر لینا ہے، وگرنہ تو بابا بلے شاہ نے کیا خوب کہا ہے کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا زاہد سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اس نو ملدا جڑا اپنے نفس نو مارے۔ جی ناظرین، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جملہ ارکان اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، مگر ان کے مقصد اور حکمت کے حصول سے عاری رہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں مگر ہم میں ڈسپلن اور عاجزی پیدا نہیں ہوتی۔ روزہ رکھتے ہیں مگر اندرونی ضبط، تزکیہ نفس اور احساس ہمدردی سے کورے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں مگر مال کی محبت اور حفظ دنیا میں بدستور پھنسے رہتے ہیں۔ ہر سال حج یا عمرہ پر جاتے ہیں مگر واپس آ کر پھر وہی حرص و حوث دنیا میں مخلوق سے زیادتیاں، لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور لسانی و علاقائی تعصبات اور فرقہ واریت سے اوپر نہیں اٹھ پاتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ارکان اسلام کے فلسفہ پر غور و فکر اور اخلاص نیت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔